جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دین کی بات سننے کے لیے دوبارہ جمع کیا. یہ اللہ کا شکر ہے. اللہ کی بندیاں، اللہ کے بندے جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا ہی اللہ زیادہ عطا فرمائیں گے. اب یہ تو حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ رحمت کا، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ اور دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے قبول کر لیتے ہیں. اس کو دین کی بات کو سمجھنے کے لیے قبول کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ کووڈ کی وجہ سے 2 سال تک آپ لوگوں کا مدرسے کے ہال میں آنا مشکل تھا، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ پاک نے دوبارہ ہمیں جمع ہونے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ پاک نے ایک جگہ بیٹھ کر سننے کی توفیق عطا فرمائی. چونکہ گھر پر عام طور پر عورتیں کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کام نکل آتا ہے، تو دین کی بات کا سیکھنا اور حدیث کا سیکھنا مشکل ہوتا ہے، سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اللہ پاک نے دوبارہ اس سنت کے اوپر جو سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ عورتوں نے کہا تھا ہمیں بھی نصیحت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن متعین کیا تھا. اس دن عورتوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. اس سنت پر بھی عمل ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے، درس حدیث کو سیکھنے کی نیت سے آپ لوگ آئیں گے تو آپ کے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے. اور جو دین کو سیکھنے کی نیت سے گھر سے نکل کر جاتے ہیں تو فرشتے ان کے پیر کے نیچے اپنے پڑ بچھاتے ہیں اور وہ جنت کی راستوں کی طرف چلتے ہیں. جب تک وہ دین کو سیکھتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان لوگوں پر، اس مجمع پر، ان عورتوں پر، ان مردوں پر بارش کی طرح برستی رہتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ ہمیں موقع عطا فرمایا. یہ نیا سال اسلامک شروع ہوتا ہے اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ نئے سال سے آنا شروع ہوئے ہیں. آپ اپنے
آپ اپنے فرینڈز کو، فیملی کو دعوت دیں. جتنے لوگ دعوت دیں گے لوگوں کو آنے کی، انشاءاللہ اللہ ہمارے خزانے میں بے انتہا ثواب عطا فرمائیں گے. کبھی بھی اللہ رسول کی بات سے دور نہیں ہٹنا چاہیے. جن جن لوگوں نے اللہ رسول کی بات سے نفرت کی، دور چلے گئے، قریب نہیں ہوئے، ان کے گھروں میں ہدایت کے فیصلے نہیں ہوئے. اس لیے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما. اس نیت سے دین کی بات کو سیکھنے کے لیے تھوڑا سا چل کر مدرسے ہال میں تشریف لے آئیں. وہاں پر توجہ کے ساتھ آپ لوگ حدیث کو سیکھیں گے، سمجھیں گے. انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک دعا ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ جو لوگ میری حدیث کو سنیں اور پھر سیکھیں اور دوسرے تک پہنچائیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے چہرے کو فریش اور تر و تازہ رکھ. یہ دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے اوپر رحمتیں اترتی رہتی ہے. تو ہم لوگ اللہ کی رحمت میں بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں مجمع ہوتا ہے لوگ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے وہاں فرشتے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں اور مجلس کے بعد یہ فرشتے اللہ کے سامنے ہمارے آنے کا مقصد بیان فرماتے ہیں. اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر اس پورے مجمع کی مغفرت کر دیتا ہے. تو معزز دینی مائیں اور بہنیں، آج ہم اس مبارک مجلس میں جمع ہوئے ہیں. اسلامی سال کی آج 9 تاریخ ہے. آئندہ کل 10 محرم ہے. ہمارا اسلامی نیا سال ہے. ہمارا اسلامی نیو ایئر شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے. یہ اسلام میں سب سے پہلا مہینہ ہے. گویا ہم سن ہجری 1442 سے اب 43 میں داخل ہو گئے. 1443 میں داخل ہو گئے. تو میں نے سوچا کہ آج کی اس مبارک مجلس میں سال کے ختم اور نئے سال کے شروع ہونے کے بارے میں ہمارے اکابرین کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو قیمتی باتیں ہوتی ہے ان میں سے کچھ باتیں آپ تمام حضرات کے سامنے میں بیان کروں. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کے سامنے دین کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. قرآن کریم کی 2 آیتیں پہلے سمجھیں تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. پھر میں آپ کے سامنے مقصد زندگی بیان کروں گا. پہلے ہم اس مہینے کی برکتیں، رحمتیں سمجھ لیں کہ محرم الحرام میں کیا کیا برکتیں، کیا فضائل ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دین سے آسمانوں کو، زمین کو پیدا کیا، اس دین سے اللہ پاک نے لوح محفوظ میں اسلامک 12 مہینے کو لکھ دیا ہے. جس دین سے آسمان اور زمین پیدا ہوا اس دین سے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے کہ پہلا مہینہ محرم کا ہوگا، دوسرا سفر کا ہوگا. اس طرح اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں 12 شہرا فی کتاب اللہ. 12 مہینے کو ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. اور پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان 12 مہینے میں منہا 4 حرم، 4 مہینے بہت حرمت والے ہیں، بہت ادب کے مہینے ہیں. 4 مہینے بہت رسپیکٹ اور ادب کے مہینے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے سال کے شرعی اعتبار سے 12 مہینے بنائے اور خود اللہ پاک نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو چوز کیا. He chosen 4 months from 12 months, which is very sacred and very, very respected month.
مفسرین نے لکھا ہے وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ تو فرمایا سب سے پہلا مہینہ محرم کا ہے، محرم کا ہے، اللہ پاک نے اس کو چوز کیا 12 مہینوں میں سے، جو ادب والا مہینہ ہے۔ نمبر 2 رجب کا مہینہ ہے، نمبر 3 ذی قعدہ، اور نمبر 4 ذی الحجہ۔ یوں سمجھو سال کا پہلا مہینہ ہی اللہ پاک نے محرم الحرام کو خیر و برکت والا بنایا، پہلا مہینہ، کہ تمہارا سال شروع ہو خیر و برکت کے ساتھ، تمہارا سال ہی شروع ہو خیر و برکت کے ساتھ۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اسلام کا پہلا مہینہ خیر و برکت والا ہے، رحمت والا ہے۔ بہت سارے جاہل لوگ، ناواقف لوگ اس محرم کو منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، یہ مہینہ اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں، یہ مہینہ کیوں اچھا نہیں ہے؟ Why this month is not good? They said نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور 72 دوسرے افراد جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا میں گئے تھے، وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اس وجہ سے وہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ 9 لاکھ کوئی لک نہیں، اس لیے وہ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، بہت سارے محرم میں شادی نہیں کرتے۔ That's so many people۔ نمبر 2، اس مہینے میں لوگ تجارتی سفر بھی نہیں کرتے بزنس کے لیے، they don't make their journey، کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس مہینے میں نئی دکان بھی نہیں کھولتے، سفر سے کھولیں گے۔ So beginning of the shop they starting from سفر۔ So اس مہینے یہ سب باتیں غلط ہیں، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اس کی وضاحت میں کرتا ہوں کہ دین بدین لوگ یہ حدیث کے درس میں شامل ہونے سے اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ لوگ جہالت کی طرف جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی، حالانکہ یہ مہینہ تو بہت ہی مبارک والا ہے۔ جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے 4 مہینے کو چوز کیا 12 مہینوں میں سے، اس میں سب سے بڑا پہلا مہینہ خیر و برکت والا محرم کا ہے۔ محرم تو شروع ہوتا ہے جب سے آسمان و زمین بنا ہے، لوح محفوظ بنا ہے، تب سے خیر و برکت والا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ابھی شہید ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، کئی ہزاروں سالوں کے بعد۔ اس مہینے میں تو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ اسی مہینے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے شمائل ترمذی میں لکھا ہے کہ عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ آئندہ کل 10 محرم عاشورہ کا دن ہے نا، عاشورہ میں 10واں دن، عشر عربی میں اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اور حضرت مولانا زکریا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام سوار ہو گئے کشتی میں 10 رجب کو، 10 رجب کو، رجب، اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، کشتی پانی پر چلتی رہی، عذاب، پانی عذاب تھا نا،
کشتی آپ کی چلتی رہی اور وہ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے تھے 80 لوگ وہ لوگ اسی کشتی میں ہیں. 6 مہینے کا سفر ہے یہ. 10 محرم کو یہ طوفان میں اس اللہ کے پنشمنٹ میں یہ کشتی آرام سے چلتی رہی اور بیت اللہ کے قریب پہنچی. ابن کثیر نے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں بیت اللہ کے پاس پہنچی اور بیت اللہ کا 7 بار طواف کیا کشتی نے. پھر محرم الحرام میں یوم عاشورہ میں طوفان ختم ہوا اور کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کر ٹھہر گئی. گویا اللہ پاک نے ان کو بچایا محرم کی 10ویں تاریخ کو. یہی وہ دین ہے مسلم شریف میں ہے بخاری شریف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل فرعون پیچھے دوڑنے لگے مارنے کے لیے تو آگے سمندر پیچھے دشمن. تو یہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری پانی کے اوپر تو 12 راستے ہو گئے. اس لیے کہ بنی اسرائیل میں 12 خاندان تھا 12 خاندان تھے تو ہر راستے میں ایک خاندان دوسرے میں دوسرا اس میں ہزاروں اس میں ہزاروں اس میں ہزاروں 12 خاندان کے لیے ایک لکڑی مارنے سے 12 راستے بن گئے تاکہ چلنے میں کسی کو تکلیف نہ ہو. پانی کھڑا ہو گیا. اب چلتے چلتے یہ راستہ جیسے زمین بن گئی. ادھر والا ادھر والے کو پانی گویا کانچ بن گیا دیکھ سکتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے اور یہ پانی سے چل رہے آرام کے ساتھ. اب جب بالکل اینڈ پر پہنچ گئے سمندر دریائے نائل جس کو کہتے ہیں اس کے اندر میں اب یہ اینڈ پر پہنچے ہیں نا تب فرعون اور فرعون کا لشکر بعض تفسیر میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اپنا گھوڑا لے کر آئے تھے اور فرعون کے گھوڑے کے آگے آگے ایک گھوڑا کودے تو دوسرا کودے نا ایک کودے نا پانی میں. اب یہ ہچکچا رہا تھا کہ پانی ہے لیکن چونکہ راستے نظر آئے فرعون کو کہ یہ راستے بن گئے ہیں چلو ہم بھی اس راستے سے گزرے اور ان لوگوں کو پکڑ لیں جا کر ان کو پکڑ لیں. اب جیسے ہی یہ وہ لوگ تو اینڈ ہو گئے یہ لوگ مڈل میں پہنچے مڈل آف دا اوشن میں تو وہ پانی جو کانچ کی طرح کھڑا ہو گیا تھا وہ پانی ان کے اوپر گرا. اب یہ سمندر بن گیا دوبارہ اور یہ سب کے سب ڈوب گئے. لیکن ابھی بھی ان لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو صبر نہیں آیا. وہ سمجھے ابھی فرعون زندہ ہے. یہی تو واقعہ ہے نا کہ اس نے یوں کہا تھا کہ میں موسیٰ اور اس کے ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں لیکن چونکہ اب تو موت کا وقت اور مرتے وقت ایمان قبول نہیں ہوتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی لی اور اس کے منہ میں ٹھوسا کہ کہیں یہ کلمہ نہ پڑھ لے کیونکہ موت کے وقت تو ویسے بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ تو پہلے ہوتی ہے. آدمی مرتا ہو یوں کہے اب میں صدقہ کرتا ہوں اس کا صدقہ نہ قبول. اب موت کی تیاری اور کہے کہ فلاں کو اتنا دینا مسجد بنا دینا مدرسے سے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے تو میراث میں چلا جائے گا. میراث ہے جو کچھ ہوگا وہ پہلے ہوگا. تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو تسلی دینے کے لیے فرعون کی باڈی کو پانی نے قبول نہیں کیا باہر ڈال دیا جہاں وہ کھڑے تھے. دیکھ لیا انہوں نے فرعون مر گیا. اتنا ڈر تھا فرعون کا. تو یہ فرعون اور فرعون والوں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملی ہے اور فرعون ڈوب گیا ہے 10 محرم کو. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے چھٹکارا ملا اور اسی دن ان کی امت کا قصور بھی معاف ہو گیا. یہ 10 محرم تھا حضرت یونس علیہ السلام اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا بھی گیا تھا اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو
بیماری سے صحت عطا فرمائے، یہ سب خیر ہے یا نہیں؟ سب برکت ہے، منوس تھوڑا ہے۔ لوگ اس کو منوس سمجھتے ہیں کہ ان دنوں میں شادی نہ کرو، بزنس نہ کرو، نئی دکان نہ کھولو، فلاں نہ کرو، فلاں نہ کرو، اچھے کام نہ کرو، بس گندے کالے کپڑے پہن کر گھومتے رہو۔ یہ چالاکی ہے دشمنوں کی چالاکی ہے کہ تم اپنا دیکھو، وہ لوگ جنوری میں کتنے خوشی سے شروع کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ بہت خوشی سے جنوری کو شروع کرتے، جنوری کو بہت خوشی کے ساتھ پٹاخے اور نہ معلوم کیا اور کیا کرتے ہیں، نیا سال کیا مناتے ہیں جی، کتنی کمائی کرتے ہیں، دکان سب بند کر کے آرام سے کھانا پینا کھاتے ہیں، ہے نا، مزے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اسلامک اعتبار سے لوگوں کے دل میں ایسا ڈالا ہے کہ یہ منحوس دین ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ لوگ اپنے صحابہ کی قربانی بھولیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کرنے کا ارادہ کیا محرم میں، تبھی تو اسلام میں بول بالا ہوا۔ عمر فاروق کا شہادت ہوئی دوسری کو، محرم کی سیکنڈ ہو، حضرت حسین اور اس طرح سارے ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی۔ یہ قربانیاں ہیں، کہیں مسلمان تم قربانی شروع نہ کر دے، غم مناؤ، کچھ نہ کرو۔ یہ چالاکی ہے دشمنوں کی۔ حالانکہ ہر نیا سال ہوتا ہے اسلام میں خوشی منانی چاہیے۔ خوشی کس چیز کی؟ کہ اللہ پاک تم نے ہمیں نیا سال عطا فرمایا ہے، ایک سال ہماری زندگی کا اور عطا فرمایا۔ اسی لیے یہ بات تو شمائل ترمذی میں صفحہ 180 پر باب ما جاء فی صوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 12 میں مولانا زکریا صاحب نے پوری لکھی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ امام قزوینی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تم عاشورہ کو کیسے منحوس سمجھتے ہو کہ there is no luck in the month of Muharram. Why do you think that? 10 محرم کو اللہ نے بہت سے لوگوں کی توبہ قبول کی۔ حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی ہے، 10 محرم کو۔ بھائی آنے والی the tonight and tomorrow day، اور ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نکالا بھی 10 محرم کو۔ ان کے لیے آگ کو باغ بنایا، منوس کیسے ہو گیا؟ جنت بن گیا، وہ آگ اتنی بڑی۔ Look at the fire of the Namrud and what he did. He threw Ibrahim alayhi salam in the fire. What happened? Allah succeeded. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا. Allah said, Allah spoke unto the fire, "O fire, you become garden, paradise and peace." Allah Ibrahim alayhi salam. That was on the 10th Muharram. معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ Many واقعات and stories took place on the 10th Muharram, and all of them was full of rahmat and mercy. Allah accepted their tawbah, their repentance on 10 Muharram. حضرت مولانا شبلی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ بہشتی زیور 6 حصے میں لکھتے ہیں۔ He wrote in بہشتی زیور in 6 volumes کہ نحوست کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ To think that there is no luck in the month of Muharram، یہ شرک ہے، یہ شرک۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نفع نقصان پہنچانے والا ہے، ہم کیسے اس مہینے کو کہتے ہیں؟ That Allah said himself
کہ یہ محرم کا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے. اللہ chosen this month. منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے کو اللہ نے چوز کر لیا، اس میں سے محرم، رجب، ذی قعدہ. معلوم ہوتا ہے اسلام میں none any day and night, none any month and year، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی منحوس نہیں ہے. Everything created by Allah Tabarak wa Ta'ala. That's what Allah mentioned in the Quran Kareem. Inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12 shahra. ہمارا اسلام عجیب ہے کہ رحمت والے مہینے سے شروع کیا اور رحمت والے مہینے پر اینڈ کیا. محرم month of mercy, month of rahmah, month of blessing, and Zilhijjah again month of blessing. بہت بڑا مہینہ. اسی لیے سب سے پہلا روزہ فرض ہوا 10 محرم کو. رمضان کا روزہ تو بعد میں ہوا. اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو فاسٹنگ فرض قرار دیا تھا. When the month of Muharram, month of Ramadan came, تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، now you can fast, it is mustahab if you want to fast، لیکن پہلے تو محرم ہی کا مہینہ. بلکہ صحابہ کرام معوذ بنت معاذ فرماتی ہے کہ we used to fast and we used to tell our children also to fast on the month of in the month of Muharram, on the 10th day of month of Muharram. We used to tell our children to. And when they were crying out of hunger, we used to take them in Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. وہاں کچھ کھلونے بھی لے جاتے تھے. They used to play and they were waiting for azan, for iftari. بچوں کو اس طرح بہلاتے تھے. جیسا کہ یہاں امام ریاض الصالحین میں امام نووی اس دن کو بیان فرماتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں مبارک سارے دین ہے. منحوس دین کون سا ہے؟ جس میں اللہ کا عذاب آئے. یوم نحس مستمر، اللہ سے قرآن کریم قوم عاد، قوم سمود پر جو دین عذاب آیا تھا، وہ دین ان کے لیے منحوس دین تھا. وہ دین کیونکہ ان پر کیا آیا؟ عذاب آیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری زندگی منحوس ہو گئی، محرم منحوس ہو گیا، نہیں. تو عاشورہ کا روزہ، اب تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا مہینہ، ہمارا سال اسلامک شروع ہوتا ہے محرم سے. اس میں غم، ماتم، چہرے پیٹنا، سینے مارنا، رونا، کھانے نہ پکانا، جی چولہے کو بند رکھنا 1 مہینے تک، باسی کسی کھا لینا، سمجھ آئی بات، اور روتے رہنا، غم منانا، کوئی اچھا کام نہ کرنا، شادی بیاہ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہے، رسم. سمجھ آئی بات. اس کا کوئی ثبوت میں نے بتلا دیا کہ ان کی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، ارے بھائی وہ تو بعد میں ہوئی، اصل تو محرم کا مہینے کو دیکھو کہ اس دن کیا کیا واقعات ہوئے. تو عاشورہ کے دن بہت ہی بڑے بڑے واقعات پیش آئے. اب آگے بخاری شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نریٹڈ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان عاشورہ یوما یصومہ قریش فی الجاہلیہ. دیکھا in the time of Jahiliyyah the Quraysh also used to fast on 10 Muharram. Quraysh also. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم also used to fast when he was in Makkah al-Mukarramah. اس دن روزہ رکھتے تھے. ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پابندی کے ساتھ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، ہر سال. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی لوگ
those who were living in Medina Munawwara, Jew people, they used to fast also on 10 Muharram. They used to fast. So Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam, when he migrated from Makkah Mukarramah to Medina Munawwara, he asked them, why do you fast on this day? Nabi sallallahu alaihi wasallam se पूछा, hadith Bukhari शरीफ में उन्होंने कहा कि उस दिन हक ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हमारे जो नबी है, they believe in मूसा अलैहिस्सलाम, उनको फ्री किया अजाब से। फिरौन पर जो अजाब आया उससे, फिरौन के अजाब से, फिरौन के अजाब से, फिरौन के दुश्मनी से इनको बचाया और डूबने से बचाया और फिरौन को डुबो दिया। इसलिए थैंकिंग, वी आर थैंकिंग अल्लाह। बस हमारे नबी को अल्लाह पाक ने, हम रोजा रखते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा था, इसलिए हम भी रोजा रखते हैं। That he fast, Musa alayhi salam, that's why we are fasting. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम लोग हजरत मूसा अलैहि सलाम की फॉलोवर्स में तुमसे ज्यादा, we have more rights to follow मूसा अलैहि सलाम than you, हम ज्यादा हकदार हैं। इसीलिए हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा रखा और उम्मत को भी रोजा रखने का हुक्म फरमाया। इन द बिगिनिंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 10वां रोजा रखते थे। क्यों? उनका मजहब भी तो आसमानी है, उन पर भी तो तौरात उतरी है, इसलिए। लेकिन आखिरी जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रोजे रखने का हुक्म फरमाया कि अब मैं रोजा रखूंगा 9 and 10, today is 9 and 10 tomorrow, और 10 and 11। अगर कोई आदमी, चूंकि एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, मैं एक दिन पहले भी रोजा रखूंगा, एक दिन बाद में भी रोजा रखूंगा। तो सबसे अवला यह है कि 9 को भी रोजा रखे, 10 को भी रोजा रखे और 11 को भी रोजा रखे। क्योंकि आपने खुद फरमाया कि आप एक दिन पहले रखूंगा, एक दिन बाद में भी रखूंगा, 10 दिन से पहले, 10 दिन के। तो सबसे अवला यह है जी। और उसके बाद सेकंड नंबर पर है 2 रोजे, 9 and 10 और 10 और 10 and 11। The third steps कहते हैं कि अगर चलो मुश्किल है तो कम से कम एक दिन का भी रोजा रख लिया जाए। लेकिन कोई ममनू नहीं है, अगर कोई एक दिन का रोजा रखे तो ममनू नहीं है। समझ में आई बात? किसी को बीमारी है, वह नहीं रख सका, तो भी चलो एक दिन का रख लिया। ये फर्ज वाजिब की बात नहीं, शुरू में फर्ज था, बाद में रमजान के रोजे के बाद अब क्या हो गया, ये मुस्तहब हो गया। लेकिन उसका सवाब बहुत ज्यादा है। उसका सवाब अल्लाह ताला पिछले 1 साल के गुनाह को माफ कर देता है। और रोजे के साथ अगर तौबा कर लेंगे तो अल्लाह जैसे पिछली कौम की तौबा 10 मुहर्रम को कबूल किया, अल्लाह हमारी तौबा भी क्या कर लेगा, कबूल कर लेगा। समझ में आएगा? क्योंकि रोजा अल्लाह को बहुत महबूब है। एक नफल रोजा रखे तो अल्लाह ताला जमीन से लेकर आसमान तक कितना दूर है, 500 years जर्नी है। क्लाउड की बात नहीं कर रहा हूं, हेवन की बात कर रहा हूं, आसमान की 500 साल की जर्नी है। इतना अल्लाह ताला उसको जहन्नम से दूर कर देंगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूम आशुरा, 10 मुहर्रम को रोजा रखो, वखालिफू फील यहूद, और उस दिन में यहूद की मुखालिफत करो। क्या करो? मुखालिफत। सूमु क़ब्लहु व बादहु यौमा, या तो चूंकि वो एक ही दिन रोजा रखते हैं, हम 2 दिन रखेंगे, ताकि हम क्या करें, उनके साथ रिजेम्बलेंस न कर सके।
مشابہت نہ کر سکے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا 10ویں تاریخ کا روزہ اور ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں ملا لو. عاشورہ کے دن ایک کام اور کرنا ہے. حدیث میں اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن ہے، موضوع نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن اپنی حیثیت کے مطابق جتنی طاقت ہے، اپنی حیثیت، قرض لینا نہیں ہے. You don't have to borrow money from the people. سننا ہی بات کہ آج تو بس دیگی چڑھانی ہے، نہیں. حیثیت کے مطابق ترغیب الترغیب والترہیب. The hadith is written in the Kitab al-Targhib wa Tarhib, the page number 116, second volume. Nabi sallallahu alaihi wasallam man wassa'a ala ayalihi fi an-nafqati yawm Ashura wassa'a Allahu alayhi sa'ira sana. 10 محرم کو اپنی حیثیت کے مطابق اگر اپنے بال بچوں کے لیے اچھا کھانا بنا کر ان کو کھلائیں، افطاری میں اچھا کھانا بنا کر ان کو کھلائیں تو اللہ تعالیٰ پورے سال گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں. اب مجھے نہیں کھلانا، اپنے اللہ عیال ہی ہے، بال بچوں. وہ کنجوس اتنا بخیل نہیں بننا. بہت سارے شوہر ایسے ہوتے ہیں، بڑے مکھی چوس ہوتے ہیں، منظر ہوتے ہیں. اس دن میں بھی نہیں جس دن وعدہ ہے. اور محدثین میں سے بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ ہم نے اس کا تجربہ سالوں سے کیا ہے. We got experience from years that we cook nice food for our family. جی پورا سال اللہ پاک نے ہمیں روزی دی، برکت دی ہے. سمجھ آئی بات. لیکن میں نے کیا کہا؟ اپنی حیثیت کے مطابق. اور 200 پاؤنڈ تنخواہ ہو اور 400 پاؤنڈ کا کھانا بنا، یہ صحیح نہیں ہے. اپنی حیثیت کے مطابق ہے. اسی لیے اس روایت کو صحیح بھی قرار دیا مسلم شریف کی شرط پر. معلوم ہوتا ہے اس کے بڑے فضائل ہیں، کرنا چاہیے. ایک ہی دن ہے تو روزہ بھی رکھ لیں اور شام میں افطاری میں اچھا کھانا بھی بن جائے. تو دن ہی میں تو کھانا بنائیں گے نا. افطاری کے بعد تو تھوڑا بھی کھانا بنانے والا ہے، نیت پر دار و مدار ہے. تو اور تیسری بات میں نے کیا کہا؟ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل. حدیث مسلم شریف. جو آدمی عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال کے گناہ کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. 1 سال کے گناہ کو اللہ کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. اب جو اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے ہمیں کیا سبق لینا ہے؟ کیا سبق؟ یہ نیا چلیے تو جو کام کی باتیں تھی میں نے بیان کر دی، میٹھا میٹھا ہم نے کھا لیا. لیکن سبق کیا لینا ہے؟ نیا اسلامی سال جو شروع ہوا ہے اس کے ہر لمحے کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں. We must spend our life on the commandments of Allah Ta'ala and Sunnat of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. جی سوچیں ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ قدم میرے جنت کی طرف جا رہے، جہنم کی طرف جا رہے. مجھے اللہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ مالک کی رضا کس میں ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہر انسان کے اندر میں اب نیا سال شروع ہوتا ہے، میں نے لاسٹ ایئر میں کیا کیا؟ اب نئے سال میں نے کتنا انکریجمنٹ کرنا چاہیے؟ مجھے کتنا انکریز کرنا چاہیے اپنی زندگی میں یا اوبیڈین بننے میں، نیک بننے میں، صالح بننے میں مجھے کتنی کوشش کرنی چاہیے؟ جس طرح سال میں کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی ونٹر ہوتا ہے، کبھی ہوائیں ہوتی ہے، کبھی پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی بدلنی چاہیے، صحیح راستے پر آنی چاہیے. بھائی سال گرہ مناتے ہیں نا کہ بھائی
برتھ ڈے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ سال گرا نہیں ہے، سال گرا ہے. سال نیچے گر گیا، سال گرا نہیں ہے، یہ سال گرا. ایک سال کیا گیا؟ گر گیا. 59 تھا، میں 60 ہو گیا، ایک سال گر گیا. سمجھ میں آئی بات؟ میری زندگی کے 59 گر گئے. لیکن ہم اس سے سبق تو لے، اس سے سبق لے کہ دیکھو نیا سال اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہوا. اب مجھے آئندہ کیا کرنا چاہیے کہ لاسٹ ایئر ہاؤ مینی پیپل ڈائڈ ان کووڈ؟ Those who are sitting in a masjid, those who are at home, how many women, how many children, how many youngsters, how many families here back home, how many people died? We were seeing them in front of us, but they're not present today. Where they gone? ان کا سال ختم ہو گیا. اللہ نے مجھے نیا سال عطا فرمایا ہے، تو میں کیوں اپنی زندگی کو دوبارہ رائٹ ٹریک پر نہ لے آؤں؟ اے اللہ، گزشتہ سال ہم نے جتنا گناہ کیا ہے اللہ تو معاف کر دے. اب آئندہ سال ہمارا اطاعت میں، تیری فرما برداری میں گزارنے والوں میں سے بنا دے. اسی لیے 2 دعا ہمیشہ کیا کریں. ہمارے اکابرین کہتے ہیں ایک دعا ہے، اے اللہ اللہم افتح مسامع قلبی لذکری، اے اللہ میرے دل کے کانوں کو، ایک تو یہ کان ہے جسے ہم سنتے ہیں، اور ایک دل کے کان ہے، دل کے کانوں کو تیرے ذکر کے لیے کھول دے. ایک دعا یہ. If we cannot remember in Arabic, at least we could say in our own language. Allah open the ears of our heart with your zikr. دوسری دعا، اللہم افتح اقفال قلبی بذکرک، اے اللہ میرے دل کا جو یہ تالا لگا ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے، میرا دل کالا ہو چکا ہے، بند ہے. جب گھر بند ہوتا ہے اس میں ڈاک ہوتا ہے نا، اندھیرا ہوتا ہے. اے اللہ تیرے ذکر کی چابی سے میرے دل کے تالے کو کھول دے. اللہ سے یہ دعا بھی کرے. یہ ہے. اور سوچے اب میرا نیا سال شروع ہوا ہے. What I have to do, what I did in my life, what I have to do in future. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat. آگے تجھے کیا کرنا ہے. اس لیے اللہ سے یہ دعا کرے. اللہ تبارک و تعالی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بس ہم ذکر کرتے رہیں تو عبادت کرتے رہیں. نہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے اپنے آپ کو روک لیں. بس ذکر سے بھی بہتر جی. اللہ کو ناراض کرنے والے، we must stop ourselves from all type of sins. That's a bigger thing in our life. We must stop ourselves from all type of sins. ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے. یہ اس زمانے کا، اور فرائض کو ادا کرتے ہیں، یہ اس زمانے کا سب سے بڑا ولی ہے. ساری نمازیں عبادتیں سب کرتا ہے، لیکن زنا بھی چالو ہے، چوری بھی چالو ہے، ڈکیٹی بھی چالو ہے، بیک بائٹنگ سب کچھ چالو ہے. تو پھر اس کی عبادت کا کیا ہوا؟ اندر آئی پھر نکل گئی. The coldness of the ibadat came in our heart and went away because of our sins. It's like the house is cold because of air conditions, and then we opened all the windows. What happened? The whole cool went out and the heat came inside. Like this, that all the coolness of ibadat came in our heart, the light, the noor of Allah came in our heart. Ab itna guna kiya, humne itna guna kiya, wo sara noor khatam ho gaya. اس لیے اپنی زندگی کو ایسی بنانے کی آج سے فکر کریں کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری اس زندگی کو بڑی بنا لے. ہاں، وقت قریب ہے، ہر ایک کی موت کا وقت قریب ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ابھی جینے والا ہوں. I'm going to become young, or I'm going to become like 80 years old or 90 years old. کوئی کسی کو پتا نہیں. یوں سمجھے کہ ہماری زندگی، ہماری موت کا وقت کیا ہے؟ قریب ہے. اسی لیے ہر صحابی یہ سوچتے تھے یہ میری آخری نماز ہے.
یہ میرا آخری روزہ ہے، یہ میری آخری عبادت ہے، اس لیے وہ آخری سمجھ کر کے اچھی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ ہاں اس لیے قرآن میں کیا ہے، اولم نعمرکم، قیامت کے دن اللہ کہے گا میں نے تجھے 50 60 ایئرس 70 ایئرس کی عمر دی ہے، کیا لے کر آیا؟ وجاءکم النذیر، اور ڈرانے والا تیرے پاس ہم نے بھیج دیا موت سے پہلے۔ اس کی 5 تفسیر ختم کرتا ہوں بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور یہ ہمارے ڈرانے والے ہیں، ہاں ہمیں دعوت دی ہے صحیح راستے کی اور غلط سے بچنے کی۔ دوسری تفسیر، تمہارے پاس ڈرانے والا آیا قرآن ہے، سارے قرآن پڑھے پڑے ہیں، یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے مرنا ہے بھائی فکر کرو نہیں۔ یا نمبر تیسری تفسیر، عمر مراد ہے، 60 ایئرس کی عمر ہو جائے تو سمجھ لو اب میری زندگی خطرے میں ہے، کب میری موت آ جائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 60 ایئرس میں عام طور پر بال سفید ہو جاتے ہیں، یہ بال کا سفید ہونا اللہ کی طرف سے نذیر ہے، ڈرانا ہے کہ اب تیاری کر، وقت تیرا بالکل قریب آ گیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد تمہارے گرینڈ چلڈرن ہیں، نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں جب آ جاتی ہے سمجھو موت کا وقت قریب ہے۔ یہ ساری تفسیر لکھی ہوئی ہے تفسیروں میں اللہ کی قرآن کی اس آیت کے اندر۔ اس لیے آئندہ سال یہ سال ہمارا شروع ہوا ہے، اس سال کو ہم کس طرح اللہ کی فرما برداری میں گزارے اور نفرت والے کاموں سے، نافرمانی سے، ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ اصل آج کے بیان کا مقصد ہے کہ نیا سال ہمیں کیا سبق دیتا ہے، نیا سال ہمیں کیا سبق دیتا ہے، اسلامک نیا سال ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ اس لیے گزشتہ سال کے اوپر توبہ کرو اور آئندہ اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تیری توفیق ہی سے ہم صحیح راستے پر چل سکتے ہیں۔ اللہ ہم کوشش کریں گے تو ہماری مدد فرما۔ اللہ سے یہ دعا بھی کیا کرے انشاءاللہ۔ اب رہ گیا 10 محرم کا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ حضرت حسین کون تھے؟ اگر زندگی باقی رہی انشاءاللہ تو اس جمعہ میں انشاءاللہ اس پر کچھ بات کریں گے کہ سیدنا حسین کون تھے، نواسے کون تھے اور ان کی قربانی کیا تھی۔ اگر زندگی باقی رہی انشاءاللہ تو جمعہ کے دن اس کو بیان میں کہیں گے انشاءاللہ۔ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما، یا اللہ درس میں شریک ہونے والے مرد اور جتنی مائیں اور بہنیں تشریف لائی ہے سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے اپنے کام کاج اور مکان کو چھوڑ کر ایک جگہ جمع ہوئی ہے، اے اللہ حدیث کی برکتیں نصیب فرما، انہیں حدیث کی برکتیں نصیب فرما، ہم سب کو حدیث کی برکتیں نصیب فرما، حدیث کی رحمتیں نصیب فرما، یا اللہ تر و تازگی نصیب فرما، یا اللہ اس حدیث کو سننے پر یا اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اور ہماری اعلی اولاد کے لیے بھی ہدایت کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ سب کا آنا مقبول فرما، مبرور فرما، منظور فرما، یا اللہ دنیا میں عافیت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اس درس کی برکت سے سب کو شفا عطا فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں اپنی بیماری اور دکھ درد کے باوجود اور اپنی مشغولیت کے باوجود درس میں مائیں اور بہنیں شریک ہوئی ہے، اے اللہ سب کے دکھ دردوں کو ختم فرما، سب کی بیماریوں کو ختم فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، یا اللہ مکسلر کے ذریعے یا اسی طرح ریسیور کے ذریعے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، یا اللہ سب کو معاف فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارا نیا سال خیر و عافیت کے ساتھ شروع فرما اور عبادت والی، تیری اطاعت والی، تیری فرما برداری والی زندگی نصیب فرما، گناہوں سے ہماری آل اولاد کی نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں میں اتقیاء اور اولیاء پیدا فرما،
حفاظ اور صالحین پیدا فرما، دائی پیدا فرما یا اللہ یا رحمان، یا اللہ ماں باپ کے، ہماری اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صالحین میں سے بنا، ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آنے والی مشکلوں سے ہماری آل اولاد کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔